الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اس رکوع میں نزول قرآن کا مقصد بتاتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ اس قرآن کے مطابق جیسے اللہ آپ کو دکھائے اس طرح لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا کریں. پھر کسی کی بے جا طرفداری سے روکا گیا ہے اور سبق دیا گیا ہے کہ محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. انصاف کے معاملے میں فرمایا کہ کسی قسم کا تعصب روا نہیں رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کا کام حق کی شہادت ہے، اور یہ ہرگز دیانت نہیں کہ اپنے گروہ کا آدمی، اپنی پارٹی کا آدمی اگر برسر باطل ہو تو بھی اس کی بے جا حمایت کی جائے، اور دوسری پارٹی کا، دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق بھی ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے. اس میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگایا. اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا. قریب تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرما دیا. فرمایا کہ آپ ان دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیات اور یہ واقعہ عدل اور انصاف کی تاریخ میں سنہرے روپ سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، اس کے تنازع میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں بھی ذکر کر دیا گیا. ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ سے بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. اس لیے پھر اگلے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کفر اور شرک ہے، اور جس کا کفر اور شرک کے اوپر انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد نفاق اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے. وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور بہتان کی سخت ترین
الفاظ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ پھر اگلے رکوع میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اس رکوع میں لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بری سرگوشیوں سے انہیں روکا جائے، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جب کسی مجلس میں چند مسلمان آپس میں مل بیٹھیں تو وہ نیک اور اچھا مشورہ کریں، اچھی باتیں کریں، اور فتنہ اور فساد کے منصوبے جو ہے وہ نہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی برائیوں کو دہراتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے کہ سارے گناہ قابل عفو اور قابل معافی ہیں، قابل مغفرت ہیں، سوائے شرک کے کہ جو کسی بھی حال میں قابل معافی نہیں ہے اور قابل مغفرت نہیں ہے۔ پھر جاہلیت کے دور میں جانوروں سے متعلق جو مشرکانہ رسمیں جاری تھیں ان سے روکا گیا ہے، مثلا جانوروں کا کان چیر کر چھوڑ دینا، کسی جانور کا بت پر بھینٹ چڑھانا۔ پھر ایمان اور عمل صالح کی اہمیت بتا کر کے کہا گیا ہے کہ کامیابی اور فلاح انہی کے لیے ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انجام کی بہتری کسی کے آرزوؤں پر موقوف نہیں، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس برائی کا پھل جو ہے وہ ملے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ جنت کا مستحق ہے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور قیامت میں ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ملت ابراہیمی کی پیروی اور کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اپنا رویہ نیک رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اس میں عورتوں کے ساتھ دوبارہ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، اور یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ عدل کی تاکید کی گئی ہے، اور میاں بیوی کے لیے اچھے تعلقات کی ہدایت دی گئی ہے، اور کہا ہے کہ اختلاف کی شکل میں پہلے صلح کی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، اور جب صلح کی تدبیروں میں ناکامی ہو تو بدرجہ مجبوری پھر طلاق کی شکل میں ان کے درمیان میں تفریق اور جدائی کر دینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنے اور بیویوں کے درمیان میں عدل اور طرز عمل کے درست رکھنے کی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت سے اعراض اچھے نتیجے پیدا نہیں کرتا، اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ انہیں ہٹا کر کے ان کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس میں امت مسلمہ کا فریضہ انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ ہمیشہ اس بات کے اوپر کاربند رہنا اور حق کی شہادت دینا، اگرچہ اس معاملے میں والدین یا دوسرے تمہارے رشتہ داروں کے اوپر ہی عزت کیوں نہ پڑتی ہو، بلکہ خود اپنی ذات کے خلاف بھی اگر کوئی تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو اس سے بھی پیچھے مت ہٹو۔ اور پھر مومنین سے کہا گیا کہ وہ ایمان پر اچھی طرح سے ثابت قدم رہیں۔ آمینو یا ایھا الذین آمنو آمینو، پکے مومن بنے، اور اگر کوئی کسی ایسی سے کفر کی روش اختیار کرے گا تو فرمایا کہ یہ انتہائی ضلالت ہے، اور ضلالت کا انجام دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے۔
پھر ساتھ ہی یہ نصیحت ہے کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی ہرگز نہ کرو، یہ کام کبھی بھی راست نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں ان کی مجلسوں میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگلے رکوع میں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم میں منافقوں کی عادتوں اور خصلتوں کا تذکرہ ہے۔ خاص کر کے نفاق کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ نماز کے لیے وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالی یراؤون الناس، وہ سستی کے ساتھ محض مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پھر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ مطلب یہ کہ منافق دراصل کافر ہوتا ہے اور صرف فریب دینے کے لیے ظاہر میں زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے اس سے دوستی اور میل جول نہ رکھا جائے۔ البتہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی حقیقی اصلاح کر لیں تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے گا۔ اور تم جو بھی کرو گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، ایمان لاؤ گے، شکر اختیار کرو گے، تو اللہ رب العزت کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔